السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ ہم اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہیں۔ ان یتبعون الا الظن وما تحوی الانفس، جو ہمیں ہمارا نفس کہتا ہے نا، ہمیں وہ کرنے کا ہے۔ وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ نفس ہمیشہ ڈیویٹ کرتا ہے برائی کی طرف، وہ تمہیں ہدایت کی طرف نہیں آنے دے گا۔ یہ نفس یا تو تم اللہ کے ہاتھ میں دے دو اس کو، یا پھر شیطان نے تو اس کو پکڑا ہوا، یہ نہیں چھوڑتا، یہ تو بالکل نہیں چھوڑ گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم من سلطان وکفی بربک وکیلا۔ اگر تو آپ نے اپنا وکیل رب کو بنایا ہے، آپ نے اپنا وکیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کی اطاعت کے اندر ہیں، تو پھر یہ آپ کی جان چھوڑے گا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے مرے جا رہا ہے۔ اس نے اس نے اپنا جو معبود ہے وہ اپنے نفس کو بنایا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اندر جو بت ہے ہمارے اندر، اس بت کی جب تک ہم گردن نہیں توڑیں گے، ٹھیک ہے، تو اس وقت اب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر کیا ایمان لے کے آئیں گے؟ کیا ہمارا ایمان ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر؟ یہ بھی تو پھر شرک ہے نا۔ الہ تو ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یہاں اللہ کہتے ہیں تم نے اپنا الہ مجھے نہیں بنایا ہوا، تم نے اپنے نفسانی خواہشات کو بھی بنایا ہوا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ہم اپنے بت جو ہم نے اندر اپنے گھر رکھے ہیں، ہم تو ان کی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم تو نہیں عبادت کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اب جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے بائی اطاعت، وہاں پہ ہم نے اپنے نفس کی اطاعت کرنی ہے، جو شیطان نے ہمارے اندر جو ہے نا اس کو چھیڑ خانی کی ہے۔ اور وہ کیسے چھیڑ خانی کرتا ہے؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ وہ شیطان کہے گا ایک میرے وعدے تھے تو کہ دھوکے کا گھر تھے اور میں نے اس کو توڑ دیے۔ ایک اللہ کے وعدے تھے، اللہ نے کیا وعدے نہیں کیے؟ کتاب اللہ پڑھ کے دیکھو کیا کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان سے وعدے کیے ہیں۔ فاخلفتکم، تم نے توڑ دیا۔ ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑا تھا، سر سے پکڑا تھا، گردن سے پکڑا تھا، تم نے مجھے دیکھا تھا، ایک تیرے نفس کے ساتھ میں نے کھیلا تھا۔ فاستجبتم لی، تم نے قبول کر لیا، پکڑ لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ اپنے نفس کو ملامت کرو نا۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج کے دن نہ میں تیری مدد کر سکتا ہوں، تیری فریاد رسی کر سکتا ہوں، نہ تم مجھے بچا سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تو ظالم ہے، شیطان کہے گا تو ظالم ہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، تو ظالم ہے، تو نے میری بات مانی، اپنے رب کی بات نہیں مانی، تیرے رب کے وعدے سچے تھے، تم نے ان سچے وعدوں کے اوپر تمہارا یقین نہیں ہوا، میرے جھوٹے وعدوں کے تم ٹریپ ہو گئے۔ یہ کون ٹریپ ہوتا ہے؟ کون سا شخص ہے جو یہ ٹریپ ہو رہا ہے؟ سورہ جاثیہ پڑھیے گا جا کے، اللہ کہتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے مجھے الہ نہیں بنایا، اپنے نفس کا پجاری ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، علم والا اللہ کہتے ہیں، علم والا ہے، پروفیسر آف پیڈیاٹرکس ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، دنیا اس کے ہاتھ میں ہے، آئی ٹی کا انجینئر ہے، سافٹ ویئر ڈیولپر ہے۔ تو وٹ از ہیپننگ؟ علم والا ہے لیکن گمراہ ہے، اللہ کہتے ہیں۔ کیوں گمراہ ہے؟ کیونکہ
اس کا ایمان اللہ کے اوپر نہیں ہوا، شیطان کے اوپر ہوا. وہ حزب اللہ میں نہیں تھا، وہ حزب الشیطان میں داخل ہوا. پھر اللہ نے کیا کہا ہے؟ ختم علی سمعہ و قلبہ، اللہ نے اس کی سماعت کے اوپر مہر لگائی، اس کے دل کے اوپر مہر پر لگائی. وجعل علی قلبہ، مزہ کہتے ہیں وجعل علی بصرہ غشاوہ، اوپر سے ڈھانک دیا، ٹھیک ہے، اور آنکھیں ہم نے اس کی اندھے کر دیں. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اب یہ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی نکال سکتا ہے؟ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا نَصِيرًا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی اس کو نہیں نکال سکتا، کوئی دوستی اس کے کام نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، کوئی مدد نہیں وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے. ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اگر اللہ تیری مدد کرے گا پھر تیرے اوپر کوئی شیطان غالب نہیں آئے گا. یہ جو ڈائلیما ہے، یہ جو ہم ڈائلیما ہے، یہ ہم اپنے نفس کی کب تک اس بت کی پوجا کریں گے؟ کب ہم اپنے رب کی پوجا شروع کریں گے؟ یہ تو نہیں چاہتا کہ کتاب اللہ آپ کے ہاتھ میں آئے، میرے ہاتھ میں آئے، یہ تو کبھی بھی نہیں چاہے گا. یہ ہاں یہ ضرور چاہے گا تو اس حفظ کر لو، کیسٹ کی طرح اس کو یاد کر لو، لیکن سمجھ کے عمل کرنا یہ تو نہیں چاہے گا. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کیا گمان کرتے ہیں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے اکثر کیا عقل رکھتے ہیں؟ ان کے کھوپڑی میں کوئی بھیجا ہے؟ یا ان کی آنکھیں سماعت جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں، یہ سنتے ہیں؟ یہ تو سنتے ہوئے بھی کھوچل ہے، اللہ کہتے ہیں. وفی آذانہم وقرا، ان کے کانوں کے اندر ڈانٹ پھنس گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ جس سے اس کی سماعت جو ہے نا بند کر لی ہے انہوں نے، یا پھر انہوں نے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ایسے پھنسا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا تاکہ کوئی نہ کوئی اللہ کی بات، کوئی آیت، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی خوبصورت بات، کوئی قرآن کی بات، کوئی حدیث، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچھی خوبصورت بات ان کے کانوں کے اندر جو ہے نا وہ پینیٹریٹ نہ ہو جائے، یہ سن نہ لیں، وہ سن نہ لیں. یہ جو ڈائلیما ہے، تو یہ ڈائلیما ہم میں سے 95% بندوں کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے. انہی کو اللہ سبحانہ، میں نے کہا تھا نا کہ how I become a human being from an animal. اللہ کہتے ہیں اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ اپنے سیدھے راستے سے نا گمراہ ہوا ہے. اولئک هم الغافلون، یہ غافل ہے. کب تک اس غفلت میں پھر رہتے رہیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر مہریں لگا دی، ہماری سماعت اور ہماری جو ہے نا بصارت کے اوپر مہریں لگا دی، اور اللہ نے تمہارے لیے فیصلہ کر چھوڑا کہ تمہارے لیے ایک بہت سخت ترین عذاب ہے. صم بکم عمی فہم لا یعقلون فہم لا یرجعون. کیا گونگے بہرے شخص اللہ کہتے ہیں بن کے بیٹھے ہوئے، اندھے ہو گئے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں عقل ہی کو نام کی کوئی، تیرے کھوپڑی میں کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو لوٹ کے واپس آنا ہی نہیں چاہتا. یہ کیا ایٹیٹیوڈس ہم نے رکھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی قسم یقین جانیے. کیا چاہتے ہیں ہم اپنی زندگیوں کے، کہ ہم اپنی زندگی کو خود ہی آگ لگا دیں؟ اس کو تنور کے اندر جو ہے نا وہ ہم اپنے آپ کو اپنے جسم کو اور اپنی اولاد کو اور اپنے بہن بھائیوں کو ان کو چھڑ سے پکڑ کے تنور کے اندر جو ہے نا پھینک دیں ان کو. اللہ نے تو کہا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ نے تو کہا تھا اس کا ایندھن لوگ ہیں، یہ انسان اس کے ایندھن ہوں گے. خدا را میری باتوں کو برا مت منائیے، اپنے آپ کو بینا کیجئے. ان فی ذالک لعبرۃ لاولی الابصار، بصارت رکھنے والوں کے لیے اللہ کی نے جو یہ نشانیاں پروڈیوس کی ہیں اپنے قرآن میں، اس کائنات کے اندر ایک ایک ذرے کے اندر، ایک ایک آیت کے اندر بصارت رکھنے والوں کے لیے اللہ کہتے ہیں نشانیاں بہت ہیں اور عبرت
عبرتناک نشانیاں اللہ کہتے ہیں. ٹٹولیے، سمجھیے. اللہ کی قسم آج وقت ہے، یہ وقت، یہ گھڑیاں پتہ نہیں کب ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور پھر ہم پچھتاتے ہی رہ جائیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.